جڑے اج اس گل تو پریشان ہو بھئی ساڈی اولاد بدکار ہو گئی نافرمان ہو گئی، بھائی جڑے ہو گئے خود بھی نماز شروع کر تے سکھ کے شروع کر تے صحیح طریقے نال نماز پڑھ تے اپنے اولاد نو بھی نمازی بنا، کدی بے حیا نہیں ہون گے، کدی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ بیربل شریف، بچے کدی بے حیا کی کریں؟ میں پڑھنا تمام بزرگ جتوں تک ویکھ گئے نا، بزرگاں دیاں زندگیاں دے ترائے حصے نے۔ پہلی گل یہ وے کہ اسی ویکھیا ہے کہ جننے بڑے بڑے بزرگان دین ہوئے نے نا، اللہ غلام مرتضیٰ نو ویکھ لو، خواجہ محمد عمر صاحب نو ویکھ لو، ایتھوں تک ویکھ لو، پیر سید احمد شاہ جہاں نو ویکھ لو، پیر مظہر قیوم نو ویکھ لو، اساں تے ویکھے ہیو کچھ ہے، اساں تے ایو کچھ ویکھیا ہے۔ تے جنی دیر تک میرے پیر زندہ رہنے نا، انہاں نو انہاں گھر نہیں بان دیتا، کدی پڑھن تے کدی پڑھانے تے لائی رکھیا ہے۔ تے جیڑا یہ بندہ سمجھ لوے نا میں ہن پڑھ گیا کامل ہو گیا، وہ انجی گیا۔ ہر لمحہ بندے نو اس جستجو کرنی چاہیے بھئی میں اجے کچھ سکھنا ہے، اجے بڑھیا کچھ نہیں۔ تے جیڑا سمجھے میں کامل ہو گیا، بندیاں تو کامل ایک رسول اللہ دی ذات ہے، کامل تے اکمل۔ سنو بزرگاں دی زندگی دے ترائے حصے نے۔ پہلا ایک ابتدائی تعلیم انہاں گھارے حاصل کی تھی، ان دا مطلب ہے انہاں دے ماں باپ بھی انپڑھ۔ بڑا ظلم ہے یار، پیر صاحب آنے میں تے نال جناب علی کو کوئی نہ کوئی بندہ ستے نے اس واسطے بھئی اپنا ساڑھے پیر صاحب جڑے نے وہ باز بھی نہیں کرتے تھے، وہ دعا بھی نہیں مانگتے۔ میں کہ کیوں جڑے انہاں دا انہاں کماں نال کوئی نہیں؟ شرم والی گل ہے یار، جڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدیاں رکھ کے نکیلیاں پتھراں تے حضور سجدیاں رکھ کے اللہ سونے کو منگتے رہے، تیرا انہاں کماں نال گل ہی کوئی نہیں۔ اصل ہے اپنی بھی شرمی لوکاں دے انہاں دعا منگنی آوندی ہی نہیں۔ پہلا جتھے جتھے بزرگ ویکھ نہیں ان دی ابتدائی زندگی ویکھ، بچپن ویکھ، ابتدا دے اندر او قرآن پاک حافظ ہوئے گا، قرآن پاک دی تعلیم سکھے گا، ابتدائی تعلیم گھارے سکھ کے پھر جدو اس قابل ہوئے گا پھر وہ علم دی تلاش نکلے گا۔ غوث پاک ویکھ لو، داتا علی حجویری ویکھ لو، مجدد الفسانی ویکھ لو، نہیں تیا خانے والے کو فقیر راندہ جے خواجہ عبدالحکیم انہاں ویکھ لو، ایک تو خانے وال تو چل کے دلی گئے داخلہ لین واسطے، تعلیم دین سکھن واسطے۔ استاداں کے ساڑھے کو کوئی نہیں پروگرام، ساڑھے کو بسترے پورے ہو گئے نے، ساڑھے کو گنجائش کوئی نہیں۔ انہاں کہ نہیں میں بڑا دور سفر کایا کر کے آیا، میں نو مہربانی کرو خصوصی تے سنو ہن تے صاحبزادے بھی ٹھوئی بن جاندے۔ خواجہ عبدالحکیم نے آکھیا بھئی حضور انج نہ کرو، میں تو بڑا سفر کر کے آیا۔ تے آپ نے فرمایا اچھا میں پڑھان تو باہر قضائے حاجت واسطے دور جانا، تو لوٹا بھر لیا کر تے میرے پیچھے ٹریا کرے، تو آوندیاں جاندیاں راہ جنہ وقت ہویا میں تیرے کچھ سکھا چھڑا کرا۔ اے خانے وال کی سرزمین تے انہاں کہ جی ٹھیک ہے بڑا کام بن گیا۔ انہوں نے فرمایا بھئی تعلیم والا تے کام بن گیا، ہن کوئی کھان پین والا کرنا۔ ایک بٹھی تپدی آئی، مائی ماچھن جڑی وہ بٹھی تاندی آئی، ان دے کل گئے، انہاں کہا بھئی میرا بڑا سفر کر کے آیا تے میں پڑھنا ہے، تے جے مہربانی کرے جدو تو بٹھی بند کر کے جانی ہے نا تے جتھے او جڑے کنکر دانے پیچھے ڈگے ہوندے نے تے جے تیری اجازت ہوئے تو میں کھا نہ لواں کروں۔ اس آکھے بھئی میں نو کی اعتراض ہے؟ انہاں کہ لے کھانے دا بھی انتظام ہو گیا، اور لال ٹین میں کوئی نہیں۔
ایک دکان دے سامنے بتی بڑھتی ہوندی ہے، پھر ان دے مالک کو گئے بھئی جی آنکھیں تے تیری رات نو بہ کے تیری بتی تے انجی بڑھتی پہ ہوئی دکان دی، جی آنکھیں تے میں تیری اجازت ہوئے تو میں تے بہ کے رات نو کتاب نہ پڑھ لواں کرواں۔ ایک تعلیم حاصل کی تھی، پھر شیخ دی تلاش وچ نکلے تعلیم دین مکمل کر کے یہ وکھرا ایک سٹینڈ چل گیا بے شریعت علیحدہ تے طریقت علیحدہ ہے بھائی، او جیڑا شریعت تے در دا غلام نہ ہوئے طریقت آؤندی ہی نہیں۔ ایندا خرابی کی بنی؟ خانقاہ بڑیاں بڑیاں خانقاہ جتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اللہ دے قرآن دیا تعلیمہ ہوندیاں سن، خانقاہ آباد سن قرآن دی آواز دے نال۔ آج اوتے نہ کوئی صاحبزادے لگتے نے تے درس ویران پے نے، مسجدہ ویران پئیاں نے، ویکھو پر کوٹھیاں لاہورائیں تے شہراں بڑیاں چ آباد نے، ہے کہ نہیں؟ ایک ایک خانقاہ بھی آباد قرآن دی آواز نال۔ اجے بھی پوچھ دیو بیربال شریف کی پہ آیا ہے؟ صرف بیربال شریف دی خانقاہ ہی آباد نہیں، کئی علاقیاں دے اندر کئی پنڈ قرآن دی آواز نال آواز پہ ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسرا حصہ طلب مرشد واسطے، تیسرا حصہ ہے خدمت خلق دا۔ پھر جنہ ایڈی اوکھی تعلیم حاصل کیتی ہے تے تھاپڑا پچھو فقیران دا لگا ہے، جاگ سائیاں لائیے تے پھر اے اپنا صاحبزادے بن کے مڑ بھی نہیں بیٹھے۔ خواجہ عبدالحکیم صاحب دے متعلق میں پڑھتا پیا، وہ مڑ بازار للاری دا کام کر دیا، کپڑے رنگ دیا ہے۔ تو دلی ایک مسجد بنی، بندہ غریبہ ٹھیکے دے لئیے کہ وہ مراب ڈنگا ہو گیا، دیوار فرانٹ ڈنگا ہو گیا۔ انہیں آکھا بھئی اپنا حاکم نے بھئی یہ ڈا کے بنا ہو سکے، میں تو برباد ہو جاؤں، ساری عمر دی جاؤں، کوئی نیلاما کام ہی نہیں بن دی۔ بے کے روندہ پہ آتے کوئی گوڑ درد والا بندہ لگیا ہو سکے، روندہ کیوں ہو سکے یار ٹھیکا لیا آیا تو مسجد ڈنگی ہو گئی ہے تے ہون تے شکنجے چاہ گیا تے کراں کی انہیں کہا جا خانے والی سرزمین تے ایک بندے خواجہ عبدالحکیم ان دے کل جا وہ ڈنگیاں نو سیدھیاں کر دئی۔ آئے ویکھیا اپنا کام تے لگے سن خواجہ عبدالحکیم صاحب تے انہیں آکھا جی اسی گزے دوروں آئے، آپ نے فرمایا گل کرو، انہاں کہ جی ساڑھے نال جاؤ دلی دے اندر اس طرح واقعہ بنے تے ساڑھی تے ڈی پسڑی نہیں۔ آپ انہاں گل سنتے رہے تے نالے کپڑے نو اپنا نپیڑ دے رہے، نچوڑ دے رہے، وٹ دیتا نا تو فرمایا جاؤ جا کے صدی ہو گئی دے۔ اور بہت سارے انگریز نامے نے ادھر بڑے صغیر دے اندر کہ وہ واپس گئے تھے، ایک انگریز جڑا ہے وہ پاگل ہو گیا اس گل تے ہو سکے کمال ہے ساڑیاں فوجاں جڑیاں نو بندیاں نو حکومت قائم کرنے وچ جناب علی کافی نہیں ہوندیاں، ناکامیاب ہو جاندیاں نے۔ اساں ویکھیا ہے عجیب تماشا ہے، کچھ لوگ انہیں زندہ ہون تے تاں بھی انہاں دی حکومت ہے بھئی زندہ تے بڑے بڑے کر دیں، پر اساں لاہور وچ ویکھیا دادا صاحب تے قبر وچ بیٹھ کے لوگاں دے دلاں تے حکومت تے وقت زیادہ پہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، کیڑا درد پھولا۔ آپ نے فرمایا جاؤ دیوار سیدھی ہو گئی، حضور ساڑھے نال چلو کرم کرو، یہ تو کمیں ہو گئی ہے؟ فرمایا تھوڑا جا واٹ دکھتا ہے، تریڑ آ گئی ہے، دیوار سیدھی ہو گئی ہے۔ فرمایا شکر کرو کپڑا نرم، یہ تھوڑا واٹی جلدا
جے تھوڑا جا چوکھا دیندہ تے دیوار ڈہ جانی آئی بھائی جیڑے لوگاں دے تیڑے دل سدھے کر لیندے نا قداں سدھیاں کرنیاں کوئی ہنر ہے تے جنہ کو اپنا آپ ہی نہیں سدھا ہوندا دوجے کی کرن گے اس واسطے تباہیاں جے اکھاں کھولو سب تو پہلی اللہ سونے دا وعدہ ہے نمازاں تو پوریاں کر برائیاں تے تو میں ہٹا دے ساں حضور فرماندے نماز مومن دی معراج ہے معراج دا مہینہ ہے نا نماز مومن دی معراج ہے حضور نے بھی ایک معراج فرمائی ہے سرکار سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں عبور کرن تے حضور دی معراج ہوندی ہے مومن اللہ دی بارگاہ متھا زمین تے رکھ کے سبحان رب یعلا آکھے دے مومن دی معراج ہے حضور فرماتے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے تے جدو اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں دل نو راحت تے سکون ہوندا ہے امتی نو یہ کدو لائے کہ بھئی اپنے آقا و مولا دی آنکھاں دی ٹھنڈک نو چھینے جیڑا امتی ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اذان اندے کاننے چ پوندیے پر نماز واسطے جاندا او تے بے حیا اپنے آقا و مولا دی آنکھاں دی ٹھنڈک نو چھیندا ہے حضور نو بے چینی بناندا ہے او اللہ دے پاک رسول جنہ دیاں صفتاں اللہ نے قرآن وچ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم لہذا امتییں تے تیرے واسطے فلاح ایسے وجے کہ سونے نبی دے قدماں دے پیچھے ٹور نشانہ دے او قدم تلاش کر لے حضور دے پیچھے لگ جا قبر اس تو بعد دے جائے گا حضور پاک استقبال واسطے پہلا موجود ہوں گے پرسرات دے تو بعد دے پہنچے گا آقا نعمت نور مجسم دے ہاتھ تیری سلامتی واسطے پہلا اٹھے ہوں گے اور اس جگہ تے یقین آلے بندے امام اہل سنت مجدد دین و ملت آشا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کیڑا خطرہ ہے پور سرات تو بھئیہ ساتھے سنے وال نہ بریق ہے تلوار نہ اترکھی ہے پر جدو محمد رسول اللہ ساڑھے آقا دے ہاتھ اٹھ گئے رضا اب پور سے وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدائے محمد کہ جدو حضور دے میری سلامتی واسطے ہاتھ اٹھ گئے ان ڈگن دا خطرہ کیڑا رہ گیا بس آخری پیغام ہے نمازاں پوریاں کرو اور پیر بناؤ تے پیر چنو پیڑ نہ بناؤ جیل کدی پیر ہو سکتا کل انشاءاللہ موقع ملیا تے اس گل اندر تے گل کرانگے بھئی پیر دیاں بھی ترائے شرطاں نے تے جدو وہ چھاڑنی رکھی تے تھوڑے ہی رہ جا سن ہن تے نہیں پئی ہر پاس سے پیر ہی پیر نہیں اس واسطے اکھاں کھولو خدا دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دیواری ساڑیاں واقعہ ایویں نہیں چھڑیاں نبی پاک علیہ السلام نے تیرے سون دے بھی ٹائم رکھ چھڑے دو ٹائم حضور نے منع فرمایا 4 گھنٹے ہیں سون کو فجر دے نماز تو بعد فرمایا جڑا سمے گا اسے اللہ رزق تقسیم کرتا ہے محروم رہ جائے گا تے جڑا اثر تو بعد سمے گا اللہ تعالیٰ روحانی فیض تقسیم کرتا ہے وہ بھی محروم رہ جائے گا حضور نے کہ سانو ایتھوں تک دسے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے صحابہ نے عرض کیتا ہو کہ یا رسول اللہ سارے بعد وچ گمراہ ہو جاندے نے تہاڈی امت دا کی بنے گا سرکار نے فرمایا میں دی ہدایت والی کتاب چھڑ چلیا گمراہ نہیں ہون گے وابستہ رہنا یا رسول اللہ وہ کیڑیاں طرح 2 چیزاں نے ایک کتاب اللہ ایک اطرت رسول جیڑا انہاں نال وابستہ ہو جائے گا وہ کدی ڈبے گا بس آخر تھانو سارے انہوں اس آستے اور ایک دعائے میری کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے عام صلی علیہ کہتے کہتے یا زندہ صحبت باقی واخر دعویٰ ہوں
نعرہ تکبیر لگاتا تھا، جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ رسالت آستانہ علی ابیر بن شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوستارم چار یار، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تیرا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، تیرا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ۔ میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، یہی ایک نسبت ہے، یہی ایک نام ہے جو میرے بگڑے کام بنا دیتا ہے، جو یہی ایک نسبت ہے جو بگڑے کام بنا دیتی ہے۔ حضرات ذی وقار معزز محترم یاران طریقت قبلہ صاحب زادگان صاحب، دل ویک کے باغ باغ ہو رہے ہیں ہر وقت ہی، ویسے جس ویلے پیر بھائی ملتا ہے تو اس پہ دل باغ باغ ہونا چاہیے۔ پیر بھائی ملے تو پیر ملتا ہے، پیر بھائی کی زیارت ہوئے نا تو پیر کی زیارت ہوتی ہے، تو پھر سارے پیر بھائی سر دے اتے نسبت تاج سجا کے تے اینج اکٹھے ہو کے بہ جان تے اس سے پیر شاہ جہان ہو گئے، پھر ہور چاست لذت آ جاتی ہے۔ نسبت کی ایک گل عرض کرنا، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ تو کہ سیرت تاج جو ہے نا، بندہ صرف اپنے مرشد خانے کی رضا سمجھ کے پا لینا ہے نا، رضا سمجھ کے کہ بنا ہاتھ اٹھائے تو یہ اس بندے کو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، بنا کچھ تگو دو کرنے تو بھی نہیں، صرف ایک نسبت کوئی بھی پیر کی رضا دا کام کر لے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیتا جنگ واسطے، تو لشکر روانہ ہو گیا، جمعہ دا دن سی، حضور دیکھ صحابی سن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جمعہ دا لالچ لے گئے، میں جمعہ پڑھ سا حضور دے پیچھے، لشکر توڑ گیا مگر تیز سواری لے کے لشکر کو ملاقات مل جا سنا۔ انہوں نے جمعہ دا ٹائم آیا، جمعہ پڑھیا، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی، میں چلنا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیکھا نا اپنے غلام نے، چہرے کا رنگ تغیر تبدیل ہویا، متغیر ہویا، اور پوچھا عبداللہ تو جنگ واسطے نہیں کیا، لشکر دے نال نہیں گیا؟ یا رسول اللہ میرا دل کیتا ہے جمعہ حضور دے پیچھے پڑھ سا، ایک اپنے دل کے اندر لالچ ہے نا، حضور دے پیچھے جمعہ پڑھ سا مسجد نبی شریف کے اندر، کام تے بھی چنگا ہے، آسن ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ اگر میری مرضی دے نال، میری مرضی دے مطابق، میرے حکم دے مطابق تو لشکر دے نال ٹر جاندا تے تینوں اس کائنات دے برابر رب دی راہ دے اندر صدقہ و خیرات کرن دا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، یعنی حضور دی رضا دے مطابق انہاں دی مرضی گئی تو ٹر جاندا۔ تو اگر مرشد دی مرضی ہے تو بندہ انج ہو کے آوے، بندہ انج ہو کے آوے، بار بار مطلب یہ واسطے کوشش کی جاوے تو یہ بھی ایک سمجھو کہ بنا قبض ہو، بنا کوشش کیتے تو بہت ثواب بھی مل رہا ہے، مرشد دی رضا بھی مل رہی ہے۔ سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے کہ ہر محفل حضور دے میلاد دی محفل، اور خاص کر کے پھر جڑی عرش پاک دی محفل ہے سالانہ، اس نو بڑی میلاد دی محفل آتی ہے کہ حضور دے میلاد دا صدقہ سانو عرس ملے، یہ محبتاں ملیاں نے، یہ ساری کائنات دی رونقاں ملیاں نے۔ سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، یعنی میرے آقا تیرا میلاد منانے والے، کتنا سچا ہے رضا کا یہ قول صائم، مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے، مٹ گئے یاد سرکار کا بیلا سا لگا رکھا ہے، تشت الماس میں گلشن سجا رکھا ہے، جانے کب جلی کٹیا کا مقدر جاگے، ہم غریبوں نے بھی آقا کو بلا رکھا ہے۔
جتھے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر دی محفل ہوندی ہے نا اتھے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے اور پھر جتھے اللہ والے بیٹھے ہوندے نے کچھ کرن تو بنا ہی میں ایک دن کے آستانے تے حاضر ہویا تے حاضر ہویا بزرگ جڑے آستانے صاحب آستانہ نویں تشریف فرما میں تسبیح پڑھی سی ہاتھ دے اندر وہ پڑھدا رہیا کون ہے جملے ارشاد فرمایا بزرگاں نے بھئی جتھے اللہ دے بندیاں دا ڈیرا ہوندا ہے اس بستی کے اندر ڈیرا ہے بزرگ تشریف فرما لے اس مجلس کے اندر اللہ دے بندے بیٹھے نے فرمایا جتھے اللہ دے بندے دا ڈیرا ہوندا ہے کچھ نہ پڑھے تو بھی بنا اللہ دی رحمت اوتھے نازل ہو رہی ہے کچھ نہ پڑھے تو بنا تو پھر جتھے اللہ اور اس کے رسول دی گلاں سنائیاں جانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میں اگر کسی بندے کو نیکی دا حکم دینا کوئی چنگی گل دسنا تو انہیں تمہیں اجر ملے گا اجر ملے گا تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہاں تیرے ایک ایک بول تے جڑا بھی بندہ بول گیا نہیں صرف موسیٰ واسطے ایک ایک بول تے اس کو اللہ تعالیٰ ایک ایک غلام آزاد کرنے دا ثواب عطا فرمایا ایک ایک غلام آزاد کرنے دا اور جڑا بندہ اللہ اپنے پیر بھائی دے نال اپنے مسلمان بھائی دے نال اپنے پیر دے نال ملاقات کرنے واسطے گھروں چل پیندا ہے گھروں چل پیندا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس نو بھی ایک ایک قدم تے ایک ایک غلام آزاد کرنے دا ثواب عطا فرماندا ہے اس دے ایک ایک قدم تے ایک ایک ہزار نیکیاں عطا فرماندا ہے اس دے ایک ایک قدم تے ایک ایک سال دے گناہ ایک ایک ہزار سال دے گناہ معاف فرما دیتا ہے یہ نبی دی حدیث مبارکہ میں رس کر رہے ہیں تو لوگوں جڑے اسی حاضر ہو جاتے ہیں ساتھی زندگی دے جڑے لمحات سانوں میسر آ رہے ہیں یہ سارے واسطے غنیمت نہیں کہ جدوں اسی گھروں ارادہ کر لینی ہے پھالیے تو منڈی باولدین تو حافظ آباد تو بس ہی کھانے پہ حاضر ہو رہے ہیں مرشد کی زیارت بھی کریں گے مرشد کی مجلس کے اندر بیٹھیں گے اللہ اور اس کے رسول دیا گلاں سنیں گے جدوں نیت ہوگی ارادہ ہو گیا چاہے رستے کے اندر پھر گپاں بھی لاتے آئے گپاں بھی ویسے رستے اندر چل جائے تھوڑی ہے گپاں بھی لانی چاہیے محبت کی گپاں بھی لاتے آئے ہیں جڑا ارادہ اور نیت اور قدم اٹھ رہے ہیں میرے اللہ حضور دیا عزت صدقہ سنوں قدمہ تے اجر عظیم عطا فرمایا پھر مجلس کے اندر بیٹھ گیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھئی فرشتیاں اللہ حکم دیتے جاؤ تلاش کرو زمین دے اتے کوئی ایسی مجلس ایسی محفل یا اللہ پہنچے ابھی بال شریف کی سرزمین دے اندر او تیرے نیک بندے بھی دھرتی دے اندر پہنچے ہاں اتھے مسجد دے اندر محفل گاہ دے اندر بیٹھے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے نے کی کر رہے ہیں کیرا ذکر کر رہے ہیں تیرے محبوب دیا گلا کر رہے ہیں فرمایا آپ نے راہ رحمت کی چادریں لے جو اس محفل میں ڈھانپ لو یا اللہ ڈھانپ لے فرمایا جدوں وہ محفل کے اندر کوئی ایسی حرکت ایسا کام نہیں کریں گے جڑی اللہ اور اس رسول کے خلاف ہوے گا تو پھر جدوں اٹھن گے نا اے فرشتیوں گواہ ہوئے ہو ان اٹھن گے کہ آج ہی ماں دے پیٹ چوں پیدا ہونے میں انہاں دے سارے گناہ معاف فرما دے مجلس کے اندر بیٹھ کے رہاں گے تو پھر زیارت نال اللہ تعالیٰ سنو جڑی حاضری عطا فرمائی آئندہ بھی اسی طرح ذوق اور شوق کے نال اس آستانے کا محبت اور اتحاضر ہو کے اپنی جھولیاں خالی دامن جنہیں میں بھر کے لوٹن دی توفیق عطا فرمائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کرنے واسطے انتہائی خوبصورت آواز آستانہ علیہ گربار شریف نال دلی محبت اور تعلق اور نسبت رکھنے آواز جناب محترم قاری تیمور برادران صاحب تشریف لے آتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ اندر اپنی عقیدت محبت دے پھول نچھاور کرتے ہیں تیمور برادران تشریف لیا میری رل کے درود شریف کا نظرانہ پیش کرو تے اس طرح درود شریف پڑھنا ہے کہ تھوڑے جاگن دا ثبوت مل جائے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
یا رسول اللہ یا رسول
तकड़ी विजना तोल वसाया मैं कका तो हौल वसाया तकड़ी विजना तोल वसाया तकड़ी विजना तोल वसाया मैं कका तो हौल वसाया तकड़ी विजना तोशक बजारी उच्चे सौदे बजारी उच्चे सौदे इश्क बजारी उच्चे सौदे साड़ी सस्ती बोली वसाया साड़ी सस्ती बोली वसाया कथा तो हौली वसाया तकड़ी विजना लुक जावे फिर दाग निमाणे 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 रंग दे मेरी झोली वसाया रंग दे मेरी झोली वसाया रंग दे मेरी झोली वसाया साया रंग दे मेरी झोली वसाया साया 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 रंग दे मेरी झोली वसाया मैं हक खो हौली वसाया तकड़ी विजना तोली वसाया मन कोड़े दा कोड़ तू कदी मन कोड़े दा कोड़ तू कदी मन कोड़े दा कोड़ तू कदी मन कोड़े दा कोड़ तू कोड़ तू कदी ना अंदर तो होली वसाया ना अंदर तो होली वसाया ना अंदर मैं कखों होली वसाया चंद शाह सोना पी
याद मेरा पीर बे मिसाल जद वेखना जद वेखना जद वेखना जद वेखना मुख आपदा बगड़ा जमाल है आपदा जद वेखना मुख आपदा बगड़ा जमाल है आपदा हे हुस्न बा कमाल मेरा पीर बेसाल तैमूर नू नहीं डर कोई कोई पहला सोच मेरी है सोच के भी पहला सोच मेरी है सोच के भी बंदी विच सी सोच बचारे ओ मंदे हालात चंगे हाल होवे ए हुण दा जो मेरा हाल ते मुश्किल वेला हुण नहीं आउंदा ते नीली दी मजाल तैमूर नू हुण नहीं डर गईदा मेरा पीर जो मेरे नाल तैमूर नू नहीं डर कोई आवे ते हुण मुश्किल कोई मुश्किल दी मजाल मेरा पीर बेसाल मुश्किल दी मजाल मेरा पीर बेसाल बड़ा रजबाल मेरा पीर मिसाल मोहब्बत दरांगे आका अलैहिस्सलाम दी गुलामी दरांगे अगे इब्ला अल्लामा फलक शेख साहब अब्दुल हकीम साहब बुजुर्ग जेड़े खानेवाल दे इलाके दे उन्हां दे ना खूबसूरत वाकया सुना रहे सन आप रंग दा काम कर कपड़े रंगदे हुंदे सन ये उन्हां दसी गल रंग चाड़ देंदे सन कपड़ियां दे ते अल्लाह ताला ने उन्हां रूहानी रंग भी ऐसा अता फरमाया सी सिर्फ कपड़े नूं रंग नहीं चाड़दे सन गुजरदे लोगों नूं भी रंग चाड़ देंदे सन हाँ एक रिवायत उन्हां दी बड़ी मशहूर है मैरिज करके तो उस तो बाद मंतबत 2-3 शेर पेश करांगा और बड़ी खूबसूरत जी एक आवाज़ बैठी तशरीफ फरमा ने उन्होंने दावत मोहब्बत देवांगा एक हिंदू बीबी कपड़े लैके आई बेटे की शादी गई ते रंग दे बाबा जी रंग का काम करते सन तो माई कपड़े दे गई रंग दस की केड़ा केड़ा चाड़ना है तो तारीख भी दस गई बीबी कुछ दिन गुजरे तारीख करीब आ गई बिल्कुल शादी दी ते कपड़े लैन आई माई बुजुर्गों को ख्वाजा अब्दुल हकीम साहब चिश्ती साहब का सिलसिला था तो आप गानी पे बनाते सन कोठा चोए असी ओदे वास्ते मिट्टी बनाते पे सन जेड़ी मिट्टी कोठे ते लाई कादरी निस्बत दा उन्होंने पट्टा गले च पाया सी सद मार के सही मेरे गोस न तू बेड़ी बन्ने ना लगे तो फिर आखी मुश्किल भावें कोई जेडी भी आ जाए एक मिनट भी लगे तो फिर आखी एवें मान करेंदे नहीं जन्नत दा जावे तैथो भी अगे तो फिर आखी हर गोस के मनन वालियां दा जे किधर कोई थके तो फिर आखी कादरी निस्बत नक्शबंदी निस्बत चिश्ती निस्बत
نسبت جتنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، استانہ علی ابی بن شریف، استانہ علی ابی بن شریف تشریف قبلہ پیر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بابا جی نے کول آ گئے کہ بابا جی کپڑے چاہیے رہے، میرے بیٹے کی شادی بالکل قریب ہے. تو تھوڑا جا ذہن کے اندر یہ آیا کہ ہم کپڑے نہیں ملیں گے، میں اپنے مڑے کو کپڑے کس طرح پہناواں گی، میں جنجے چڑھا کے ساری سوچا ہوں گے جس بندے کام کرنا ہوگا. تو بابا جی نا سنتے رہے، بی بی بڑی پریشان نظر آئی. بابا جی فرما دے اچھا تو ایڈی ناراض ہوتی ہے، میں تو کیا مل جان گے، کل مل جان گے، جس سے تینوں ضرورت ہوئی پہنچن گے. کہ نہیں میں تو لے کے جانے نے. تو بابا جی نے فرمایا کہ جا پھر کپڑے نہیں پٹڑی گڈی اندروں پھڑ دیا اور پھڑ کے لے کے آئی تے کپڑا کڈیا. بابا جی نے عرض کر دیا نے بابا جی آ فلانا رنگ چاڑنا. بابا جی نے مٹی میں رکھیا تو پیر ماریا گول جوڑ کے تے بی بی دے ہاتھ بدایا، کپڑا جڑا رنگ چاہیدا سی وہ رنگ چڑھ کے واپس آ گیا. بی بی حیران رہ گئی، انجے لٹے پٹے سے رنگ چاڑ دیتا کپڑے نا. بی بی نے تو یہ سارا منظر ویکھیا تے عرض کرتی ہیں بابا جی یہ بڑا ہی کمال ہے. تو فرمایا ہے محمد مصطفیٰ دی غلامی دا کمال ہے، جناب رسول اللہ دی غلامی دا کمال ہے. تے کہنے لگی اگر یہ ایڈا ہی کمال ہے تے میں بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے. رنگ چاڑ دے، رنگ چاڑ دیتا، کلمہ پڑھایا. بی بی پھر اور طرح جوش بدیا نہ عرض کرتی نے میرے پتر دی کل شادی ہے، جے اگر انہوں بھی یہ رنگ چڑھ جاوے تو مہربانی ہو نہیں سکتی، میرے بیٹے دی شادی ہے. فرمان لگے اچھا جب چاہنی ہے نا تو انہوں کئی برات اس گلی سے لے کے لگے، پتر دی برات میری گلی سے لے کے لگے. جناب انہوں منظور ہویا تے رنگ انہوں بھی چڑھ جائے گا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ والا رنگ، اللہ دے بدے والا رنگ، مصطفیٰ کریم والا رنگ. کل ہوئی بی بی دے بیٹے دی برات چڑھی تے بی بی کہنے لگی میں پتر برات چڑھی نا اس گلی لے کے لگنا. ماں خیر ہے اس گلی کا سیدھا رستہ ہے، کھلا رستہ ہے. نہیں پتر میری یہ منت ہے، یہ کوئی بھی بہانہ لا لیا. پتر میری یہ منت ہے تو اس راہ لے کے لگنا ہے. اور بابے دے ڈیرے تے لگے نا کوڑو براتی تے بابے نے ایک کو نگاہ پائی ہو اللہ دے رنگ والی تے مصطفیٰ کریم دے رنگ والی. اور جدوں اللہ دے رنگ والی نگاہ پا دے نا بڑے بڑے بگڑیاں دے کام بنا دیندے نے، بڑے بڑے بگڑیاں دے کام بنا دیندے نے. بابا ہدایت شاہ فرماندے نے نہ انکار کری اج ساکی، اج موسم بڑا سہانا، موسم یہ جہا بنیا ہوئے نا تے شاہ جہان دا صاحبزادہ لاڑا بنیا ہوئے محفل دا تے دھرتی ہوئے پاک لوگاں دی تے کدی کدی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ ہوندا ہے تے سلام کرن تے نگاہ پا تے کام بن کے واپس چلا جاتا ہے. اور بی بی لگی ہے جنگ لگی ہے. بابا جی دروازے سے کھلو کے جناب ایک نگاہ پائی، ایک نگاہ پائی ہے. یہ اللہ دے کرم تے مصطفیٰ دی نگاہ دا کمال ہے کہ جدوں بابے نے نگاہ پائی پوری برات جڑی لا الہ الا اللہ دی آواز نال ہو گئی. پوری برات صرف عبداللہ نہیں، پوری برات جنہ تک نگاہ پہ گئی. نہ انکار کری اج ساکی، اج موسم بڑا سہانا، مستی دا اج می پر سادے نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا. تیرے کول شراب پرانی تے ساڈا روگ بھی بہت پرانا، تیرے کول شراب پرانی تے ساڈا روگ بھی بہت پرانا. طاہر شاہ ہس ہسپتال نہ سانو اساں پیتیاں باج نہیں دل ہوئے نا بس یہ لے کے ہونا ہے تو پھر کوئی تھوڑا جا تکرار کرنا پہنتا ہے، اظہار محبت کرنا پہنتا ہے. طاہر شاہ ہس ہسپتال نہ سانو اساں پیتیاں باج نہیں جانا. غلامان شاہ جہاں بزم سجا کے آج بیٹھے ہیں، ان کی یادوں کے دیے جلا کے آج بیٹھے ہیں. غلامان شاہ جہاں بزم سجا کے آج بیٹھے ہیں، ان کی یادوں کے دیے جلا کے آج بیٹھے ہیں. اس بز میں ہر سو بہار ہی بہار نظر آئے، اس بز میں ہر سو بہار ہی بہار نظر آئے. طریقت اور شریعت کا نکھار نظر آئے. طریقت کے قبلہ علامہ صاحب فلک خیر صاحب طریقت کے شریعت کے کچھ ملفوظ پیش کر رہے ہیں. طریقت شریعت کو جدا نہیں، شریعت طریقت کو جدا نہیں. طریقت اور شریعت کا نکھار نظر آئے، یہ اس مرد کامل کی یادوں کا ایک نظارہ ہے، یہ اس مرد کامل کی یادوں کا ایک نظارہ ہے. دلوں میں حقیقت کا رنگ جس نے اتارا ہے، دلوں میں حقیقت کا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، دلوں میں حقیقت کا رنگ جس نے اتارا ہے. جو ترجمان حقیقت کا لاڈلا اور پیارا ہے، جو ترجمان حقیقت کا لاڈلا اور پیارا ہے، شاہ جہاں
کے نام سے جسے رب نے سنوارا ہے. آپ کو یاد سبحان اللہ پیر کا نام سن کے جاتا شاہ جہاں کے نام سے جسے رب نے سنوارا ہے، جن کی سادگی کا کرتے غیر بھی اعتراف تھے، جن کی سادگی کا کرتے غیر بھی اعتراف تھے، جو صورت اور سیرت میں اتنے شفاف تھے کہ جن کی گفتگو دلوں کو جلا بخشتی رہی، ایک نگاہ یار تھی تقدیریں بدلتی رہی، کہ جن کی گفتگو دلوں کو جلا بخشتی رہی، جن کی گفتگو